أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 40 پر 9 سے 49 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 40 پر 9 سے. دیکھیے سب سے پہلے اس سے پہلے کس کا ذکر تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ آیت نمبر 40 پر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَاب اچھی طرح لکھنے سکھایا، والحکمہ اور حکمت ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی، والتورات تورات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا، والانجیل اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر کہیں انجیل بھی نازل کی. آیت نمبر 48 میں اللہ نے جو معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اس کا کیا ہے ذکر ہے. معجزات مطلب انسان کے عادت سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. معجزات کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے چاند کو دو عطا کرے تھے، اسے بولیں گے معجزات. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. معجزات کا مطلب وہ جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے انبیاء سے کراتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے انبیاء سے کیا ہے ایسے معجزات کیا ہے لوگوں کو بتاتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ کیا ہے ایمان لائیں، تاکہ لوگ کیا ہے ایمان لائیں. تو اس وجہ سے کیا ہے یہاں بھی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے کچھ معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے اللہ کے حکم سے کیے تھے وہ کیا ہے آیت نمبر 49 میں کیا ہے ذکر ہے. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے وَرَسُولًا ہم نے رسول بنایا کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کس کے جانب؟ اِلیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. دیکھیے بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. بنی کا مطلب ان کے بیٹے، ان کے جو 12 بیٹے ہیں وہ. بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے جو نسل چلی ہے ان کو کہتی ہیں بنی اسرائیل. جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں وہ کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو بھی نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، بنی مطلب بیٹے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو بھی نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسی میں سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے اور اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا. وَرَسُولًا ہم نے رسول بنا کر بھیجا کس کی طرف؟ اِلیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. بنی اسرائیل سے کہتی ہیں کہ بے شک میں کیا ہے قد جئتکم تحقیق تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ بآیۃ نشانی معجزات. کس کے جانب سے؟ من ربکم تمہارے رب کے جانب سے. یعنی کہ اللہ نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دے کر بھیجے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کے جانب سے ہیں اور کیا ہے تم اس پر ایمان لاؤ. معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے تاکہ لوگ کیا ہے دیکھے اس پر کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اسی طرح کیا ہے یہاں بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے تو وہی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی قد جئتکم میں تمہارے پاس کیا ہے اللہ کی جانب سے کچھ معجزات کیا ہے لے کر آیا ہوں. کچھ نشانیاں، آیت کا مطلب نشانیاں، کچھ نشانیاں کچھ معجزات کیا ہے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں قوم والوں کے پاس. کیا معجزات تھے، کیا نشانی تھے؟ دیکھیے
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین. یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مٹی اٹھاتی ہیں، مٹی اٹھا کر کے اس میں پرندہ بناتی ہیں. جیسا کہ مٹی ہے، مٹی اٹھا کر کے عیسیٰ علیہ السلام اس میں پرندہ بناتے ہیں، پرندہ بنا کر کے اس میں پھونکتے ہیں. اللہ کی اجازت سے وہ پرندے کے اندر روح آ جاتی ہے، وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، مطلب اللہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دی تھی. وہ کون سی معجزات تھی؟ وہ یہی تھی. وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی اٹھاتے تھے، مٹی اٹھانے کے بعد کیا اس کو پرندے کی شکل میں بناتے تھے. مٹی کو جس طرح ہم کیا ہے مٹی میں آج کل لوگ کیا ہے پلیٹ بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مٹی کو اٹھا کر کے پرندے کی شکل میں بنائیں. پھر کیا ہے اس میں پھونکے اللہ کی اجازت سے کیا ہے اس میں روح آ گیا، وہ کیا ہے پرندہ اڑنے لگا. وہی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی بے شک میں اخلق لکم من الطین، میں بناؤں گا لکم تمہارے لیے من الطین. تین کا مطلب مٹی سے کیا بناؤں گا؟ کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح. طیر کا مطلب پرندہ، کہیہ پرندے کی طرح کیا ہے میں مٹی میں کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے بناؤں گا. فانفخ فی، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مٹی اٹھاتے ہیں، اس میں کیا ہے مٹی کو کیا ہے پرندے کی طرح بناتی ہیں اس مٹی میں. پھر فانفخ فی، نفخ مطلب پھونکنا. عیسیٰ علیہ السلام کیا فانفخ فی اس میں پھونکتے ہیں، فیکون طیرا، وہ کیا ہے پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کیا ہے وہ پرندہ بن جاتا ہے. یہاں دیکھیے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم والوں نے کہا ہم تم کو نبی مانیں گے، ہم تم کو رسول مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے تم کیا کرو مٹی سے پرندہ بناؤ. قوم والوں نے کہا کہ ہم تم کو رسول مان دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کیا ہے اس مٹی سے کیا ہے تم پرندہ بناؤ. تو اللہ نے کیا ہے اسی وقت کیا ہے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم کیا کرو، عیسیٰ تم کیا کرو مٹی اٹھاؤ اور مٹی میں کیا ہے پرندے بناؤ، پھر اس میں پھونکو، اللہ کی اجازت سے پرندہ کیا ہے اڑنے لگے گا. اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے نبی نے کیا چاند کو دو ادا کیے، کیونکہ مشرکین نے کہا کہ اے نبی اگر تم واقعی نبی ہیں تو چاند کو دو ادا کرو. تو اللہ نے کہا کہ محمد تم صرف اشارہ کرو، چاند دو ادا ہو جائے گا. یعنی کہ قوم والوں نے کیا ہے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی نبی ہیں تو ایسا کام کرو، تو ایسا کام کرو. تو اسی وجہ سے یہاں بھی ایسا ہی ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے قوم والوں نے کہا کہ عیسیٰ ہم تم کو نبی مانیں گے، شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو مٹی سے کیا ہے تم پرندہ بناؤ. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قوم والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا. قوم والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ ہم تم کو نبی مانیں گے، شرط یہ کہ تم اس مٹی سے ووال کو بناؤ. ووال جانتے نا، اس کو خفاش کہتے ہیں، ووال، اس کو تم بناؤ. قوم والوں نے کہا تم ووال بناؤ، ہم تم کیا ہے جب آپ کیا ہے تم اس مٹی سے تم ووال بناؤ، ہم تم کو نبی مانیں گے. کیوں انہوں نے کہا کہ ووال بناؤ؟ یہ ووال ہے نا، صرف امام قرطبی اپنی تفسیر میں ذکر کرتی ہیں کہ صرف 2 گھنٹہ کیا ہے یہ اڑ سکتا ہے، بس یہ صرف 2 گھنٹہ اڑتا ہے. قوم والوں نے کیا کہا تم ووال بناؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ووال ہمارے سامنے اڑے. وہ بھی دن میں کہتے ہیں، جبکہ ووال کیا ہے دن میں نہیں اڑتا ہے، صرف رات میں اڑتا ہے، وہ بھی 2 گھنٹہ ہے بس. قوم والوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مطلب سوال میں کیا ہے سختی کی تاکہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہرا سکے. لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے مٹی سے کیا ہے ووال بنائے، پھر اس میں پھونکے تو ووال کیا ہے اڑنے لگا. لوگ جب تک لوگ دیکھ رہے تھے وہ اڑنے لگا. جب جیسا کہ دیکھیے کہ بستی ختم ہو جاتی ہے، جنگل شروع ہو جاتا ہے، جب تک لوگ دیکھے جب تک ووال اڑنے لگا، اس کے بعد کیا ہے ووال کیا ہے مر گیا. یعنی کہ لوگ یہ شرط کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ تو ہم کیا ہے تم پر ایمان لائیں گے، تم کیا ہے سب سے پہلے ووال بناؤ. دوسری بات وہ ووال ہمارے سامنے اڑے، ووال کیا ہے ہمارے سامنے اڑے، کیونکہ ووال کیا ہے صرف دن میں 2 گھنٹہ اڑتا ہے بس. جبکہ لوگوں نے کیا ہے سختی کی عیسیٰ علیہ السلام پر تاکہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے ہرا سکے. لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے جیت گئے. وہی کیا ہے انی اخلق لکم من الطین. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اخلق بناؤں گا تمہارے لیے من الطین. تین کا مطلب مٹی سے بناؤں گا کیا کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل میں. فانفخ فی، عیسیٰ صاحب اس پہ پھونک کے فیکون طیرا،
وہ طیر کا مطلب پرندہ ہو گیا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. ہاں، اس کے بعد وہ ابری الاکمہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ابری الاکمہ، اور میں اچھا کرتا ہوں. اکمہ جو پیدائشی اندھا ہے، مطلب پیدائشی کیا ہے؟ اندھا پیدا ہوا ہے، پیدائشی اندھا پیدا، اسے کہتے ہیں کہ اکمہ عربی زبان میں. والابرص جسم میں جو سفید سفید جو بیماری آتی ہے، سفید سفید جسے کیا کہتے ہیں؟ برس کی بیماری جسے کہا جاتا ہے. ہاں، یعنی کہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے، جو ڈاکٹر جو تھے انہوں نے کیا ہے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ جو اندھے جو لوگ ہیں نا ان کو آنکھ لگانے کے لیے، اور جو برس کی بیماری تھے ان لوگوں کو برس کی بیماری دور کرنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن کیا ہے یہ دو علاج کرنے میں کیا ہے فیل ہو گئے. کون سا؟ جو اندھا تھا اسے آنکھ لگانے کے لیے، اسی طرح کیا ہے جس کو برس کی بیماری تھی وہ بیماری دور کرنے کے لیے. بڑے بڑے ڈاکٹر کیا ہے کہنے کے نہیں یہ بیماری صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بیماری صحیح نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ جس کو بھی برس کی بیماری ہے، کیونکہ ان کے پاس علاج نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ کیا کرو، قوم سے بالکل الگ ہو جاؤ، بالکل کیا ہے کہ ریگستان میں جا کر زندگی گزار لو، لوگوں سے الگ الگ ہو کر. لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ابری الاکمہ والابرص، میں کیا کروں گا، جو تمہاری جو اکمہ جو پیدائشی جو اندھے ہیں ان کو میں صحیح کر دوں گا. کیسے صحیح کرتے تھے؟ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، وہ کیا ہے صحیح ہو جاتا تھا. کوئی اندھا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اسے آنکھ مل جاتی تھی. وہی المسیح کا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ کیا اس کا اندھا پن دور ہو جاتا تھا. والابرص جس کو برس کی بیماری تھی، جسم میں سفید سفید آتا تھا، اللہ ہم تمام کو بچائے، یعنی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اس کی کیا ہے وہ بیماری دور ہو جاتی تھی، برس کی بیماری بھی. حتیٰ کہ ذکر کرتے ہیں کہ تورات وغیرہ میں کیا ہے برس کی بیماری کے متعلق احکام کیا ہے بہت زیادہ ذکر ہے. تورات میں برس کی بیماری جس کو بھی ہے اس کے متعلق احکام کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے تورات میں ذکر تھا. اللہ عالم. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کیونکہ اس زمانے بڑے بڑے ڈاکٹر، جیسا کہ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن اللہ نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تمام جادوگروں میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جتا دیا. یعنی کہ انبیاء جو ہے نا اس زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اس کا چیلنج کرنے کے لیے ان کو بھی کیا ہے ہراتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن اللہ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ صرف کیا تم لاٹھی مار دو کہ پورا کیا ہے سام کیا ہے چھل جائے گا اللہ کے حکم سے. اسی طرح کیا ہے یہاں جو ہے نا بڑے بڑے ڈاکٹر تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بڑے بڑے ڈاکٹر، لیکن کیا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا صرف ہاتھ رکھوں گا تمہاری برس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، تمہارا اندھا پن بھی دور ہو جائے گا. کیونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ہم اندھا پن جو ہے نا اس کو دور نہیں کر سکتے، جس کو برس کی بیماری ہے ہم اس کو بھی دور نہیں کر سکتے تھے. اسی وجہ سے یہودی کیا کرتے تھے، جس کو بھی برس کی بیماری ہے اس کو کیا ہے اپنے گون سے کیا ہے دور کر دیتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر وہ ابریو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اچھا کروں گا اللہ کے حکم سے کسے الاکمہ جس کو اندھا ہے، جو اندھا پن ہے وہ اندھا پن کو بھی دور کر دوں گا، والابرص جو کہ جس کو برس کی بیماری ہے اسے بھی کیا ہے دور کر دوں گا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو بھی زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. میں کیا ہے مردے کو بھی زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. یہ بھی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اس زمانے میں کیا ہے آج تک بھی کیا ہے کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وَأُحْيِي زندہ کروں گا مردے کو اللہ کے حکم سے. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں لوگوں کو تم زندہ کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں فلاں لوگوں کو زندہ کیا. اس میں سے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام جو تھے نا، لوگوں نے کہا کہ تم سام کو زندہ کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا. یعنی کہ کئی باتیں کیا ہیں یہاں مفسرین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم. لیکن کیا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مردے کو بھی زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. یہاں دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مطلب اللہ کی اجازت سے. کیوں عیسیٰ علیہ السلام بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میں پرندہ جو بناتا ہوں مٹی سے، اس میں جو پھونکنے سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے میرے حکم سے نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ. اسی وجہ سے بار بار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب جس کو اندھا پن ہے اسے دور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا.
جس کو برس کی بیماری ہے اسے دور کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، یا اللہ کی اجازت سے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح مردے کو زندہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللہ، یا اللہ کے حکم سے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بار بار بِإِذْنِ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے کیا ہے میں یہ کرتا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو اس بات کا بھی خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم نے کھایا ہے آج، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم نے گھروں میں جمع کیا ہے کل کے لیے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جو تم نے آج کھایا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم نے آج کھایا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ تمہارے دسترخوان میں آج کیا کیا کھانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج وہ کھانا تمہارے دسترخوان میں تھا، وہ مجھے معلوم ہے۔ باہر بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تمہارے دسترخوان میں فلاں فلاں چیز تھی، وہ مجھے معلوم ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ وَمَا تَدَّخِرُونَ، دخر کا مطلب جمع کرنا، کل کے لیے تم کیا جمع کرتے ہیں اپنے گھر میں، وہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ بھی کیا ہے مجھے معلوم ہے۔ یہ کیا ہے اللہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے لوگوں کو بتاتے تھے، صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تھا۔ یہ سب کیا ہے انبیاء کے معجزات ہیں جو اللہ کیا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی بتاتا ہے کہ فلاں شخص کیا کھا، وہی کے ذریعے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فلاں چیز بتا دیا کہ اس نے وہ چیز کھایا۔ جو بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ آج مجھے بتاؤ کہ میں کیا کھایا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج آپ نے یہ کھایا۔ ان کے گھروں میں کیا ہے، کیا آپ نے جمع کیا ہے کل کے لیے، وہ بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے بتاتے تھے۔ وہی کیا ہے اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم نے کھایا ہے آج تمہارے دسترخوان میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ مجھے معلوم ہے، میں تم کو بتاؤں گا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم جماتے ہیں گھر میں کیا ہے، فِي بُيُوتِكُم، جو تمہارے گھروں میں، وہ بھی کیا ہے میں کیا ہے تم کو بتاؤں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک یہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے۔ مطلب اصل اللہ نے یہ سب نشانی کیوں بھیجی، تاکہ لوگ کیا ہے اللہ پر ایمان لائے، تاکہ لوگ کیا ہے اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں جو کہ یہ معجزات کا جو ذکر ہے، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونکنے سے اللہ کی اجازت سے وہ پرندہ کیا اڑنے لگتا تھا لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھتے تھے، وہ پرندہ اڑتا تھا، وہ پرندہ جب لوگوں کی نظروں سے ہٹتا وہ پرندہ کیا گر جاتا تھا، وہ گر جاتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کون سا پرندہ تھا، وہ تھا ووال، ووال کا لوگوں نے خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ امام قرطبی اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ووال جو ہے نا، کیونکہ وہ صرف رات میں، صرف کیا ہے دن میں صرف 2 گھنٹہ دیکھ سکتا ہے بس، بلکہ ووال جو ہے نا وہ کیسا ہے، آج کل کی عورتوں کی طرح ہے۔ امام قرطبی ذکر کرتے ہیں یہ ووال یہ کیا ہے، وہ کیا ہے اسے بچے بھی جنتا ہے، کیونکہ عام جو جیسا کہ مرغی ہے وہ انڈا ڈالتا ہے، انڈے سے بچے نکلتا ہے، لیکن ووال ایسا ہے جس کو کیا ہے ڈائریکٹ کیا ہے بچہ نکلتا ہے، بلکہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ووال ایک ایسا جانور ہے جو کیا ہے بالکل عورتوں کی طرح ہے، بالکل عورتوں کی طرح، جیسا کہ عورتوں کو منتلی جو آتا ہے ووال کو بھی آتا تھا، مطلب بالکل کیا ہے یہ عورت کی طرح ہے ووال، انسان کی شکل میں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے لوگوں نے کہا کہ تم ووال کو بناؤ، تو اس وجہ سے امام قرطبی وغیرہ کیا اپنی تفسیر میں کیا ذکر کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد دوسرا جو معجزات تھا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اکمہا، جو اندھا تھا اس کو ہاتھ رکھتے تو وہ کیا ہوتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ والابرص، جو برص کی بیماری تھی، جس کو بھی سفید تھی، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ برص کی بیماری دور ہو جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہے ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ اندھاپن جو ہے نا وہ دور نہیں ہو سکتا تھا، برص کی بیماری جس کو ہے وہ بھی دور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے آ کر کیا ہے اللہ کے حکم سے وہ بھی کرتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مردے کو بھی زندہ کرتے تھے، یہ سب بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کرتی، نہیں، یہ تمام کیا اللہ کی اجازت سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو تم نے آج کھایا ہے اس کو بھی کیا ہے خبر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کیا ہے خبر دیتے تھے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کیا ہے جو تم نے کل اپنے گھروں میں جمایا ہے کل کے کھانے کے لیے، وہ بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے بولتے تھے۔ اس آیت میں جو قرات جو ہے نا وہ یہ ہے، کہیئۃ الطیر جو ہے نا فیکون طیرا بِإِذْنِ اللہ، طیر جو ہے نا طائر دونوں کہہ سکتے، فیکون طائرا بِإِذْنِ اللہ، طیر سنگل ہے، طائر جمع ہے، واحد جمع، طیر ایک پرندے کو بولتے ہیں، طائر بہت زیادہ پرندہ، فیکون طائرا بِإِذْنِ اللہ، دونوں قرات کیا ہے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور جو قرات ہیں یہاں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، بے کے اوپر کیا ہے پیش،
بے کے اوپر کیا ہے پیش ہے. فی بیوتکم کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. فی بیوتکم بے کے اوپر پیش اور کسرہ دونوں کیا ہے قرات کیا ہے ثابت ہے. فی بیوتکم فی بیوتکم. آپ میں سے کیا ہے کوئی اگر نیٹ میں بھی پڑھیں گے وہ وال، کیونکہ بنی اسرائیل خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم وہ وال بناؤ. آپ نیٹ میں پڑھیے کہ وہ وال کیا جانور ہے، کیسا جانور ہے. آپ کو خود معلوم ہوا کہ وہ کیا کیسا جانور ہے. بالکل عجیب جانور ہے، عجیب جانور ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ عورتوں کی طرح ہے پورا. اسی وجہ سے نیٹ میں اگر آپ پڑھیں گے تو پورا معلوم ہوگا. اگر تفسیر قرطبی اگر کسی کو عربی آتی ہے تو امام قرطبی نے کیا اپنی تفسیر میں کیا ہے یہ تمام کیا ہے یہ پرندہ کیسا ہے وہ تمام کیا ہے ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 50 میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے تصدیق کرتے تھے جو ان کے پیچھے جو تورات تھا، یعنی کہ وہ مصدقاً تصدیق کرتے تھے لما بین یدی من التورات. عیسیٰ علیہ السلام کس قوم میں آ کر تھے؟ بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ وہ ہے تورات. آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ وہ ہے انجیل. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تورات بھی کیا ہے صحیح ہے. تصدیق کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ تورات بھی کیا ہے صحیح ہے. کیسا تصدیق کرتے تھے؟ زبان سے کہتے تھے کہ تورات بھی کیا ہے حق ہے. زبان سے کہتے تھے، لوگوں کو کہتے کہ تورات بھی کیا ہے حق ہے. ہاں وہی مصدقا لما بین یدی من التورات. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے کہتے تھے کہ وہ مصدقاً تصدیق کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام لما بین یدی من التورات، جو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تورات ہے وہ کیا ہے بالکل حق ہے. لوگوں کو کہتے کہ تورات بھی کیا ہے حق ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں بعض وہ چیز جو تم پر حرام تھی. اللہ نے کیا ہے کئی چیزوں کو بنو اسرائیل پر حرام کی تھی. بنو اسرائیل پر کئی چیزوں کو حرام کی تھی. کون سی چیز تھے؟ ایک ہے جو چربی جو ہوتا نا وہ بھی اللہ نے بنو اسرائیل پر حرام کی تھی. اسی طرح اونٹ کا جو گوشت ہے نا وہ بھی بنو اسرائیل پر حرام تھا. اور اسی طرح بعض مچھلی جو تھا نا وہ بھی بنو اسرائیل پر، مچھلی کی کئی قسم ہیں، بعض مچھلی کیا ہے بنو اسرائیل پر کیا ہے حرام تھا. یعنی کہ بعض جو چیزیں جو تھی نا بنو اسرائیل پر حرام تھے. ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز تم پر حرام تھی میں کیا ہے اللہ کے حکم سے اسے کیا ہے حلال کرتا. وہ کون سی چیز؟ وہ جو چربی ہے اس کو بھی کیا ہے اس کے بعد کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے. اور اسی طرح کیا ہے اونٹ کا جو گوشت ہے نا وہ بھی اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہے. اسی طرح بعض جو مچھی جو تم پر حرام کی تھی وہ بھی کیا ہے اس کے بعد تم پر حلال ہے. اسی طرح بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم ہفتے کے دن شکار کرنا بنو اسرائیل پر حرام تھا. بنو اسرائیل پر ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہتی ہیں کہ نہیں اس کے بعد تم ہفتے کے دن بھی کیا ہے شکار کر سکتے ہیں، وہ اس کے بھی کیا ہے تم کو چھوٹ ہے. یعنی کہ جو چیز حرام تھی اس کو اللہ نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ کر کے حلال کر دیا. وہی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے. عیسیٰ علیہ السلام حلال کرتے ہیں مطلب اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بَعْضَ الَّذِي بعض وہ چیز الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو حرام کی گئی تھی تم پر. بعض چیزیں کیا ہے بنو اسرائیل پر کیا عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے حرام کی گئی تھی. کیوں حرام کی گئی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے. خود کیا ہے بنو اسرائیل کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے چربی کو ان پر حرام کیا تھا اور اسی طرح کے بعض مچھیوں کو ان پر حرام کیا تھا. ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے ان پر حرام کیا تھا. انہی کی گناہوں کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے پر ان کو حرام کیا تھا. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد کیا اللہ نے کہا کہ اب کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے. اب یہ کیا ہے تمام چیز کیا ہے تم پر کیا ہے حلال ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی نشانی کو لے کر. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب کیا ہے تم کیا ہے مجھ پر ایمان لاؤ. کم از کم اب کیا ہے بنی اسرائیل جو ہے نا کیا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کیا ہے تورات جو ہے نا لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے کئی زمانے کے بعد. لیکن کیا ہے کیوں آئے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کے حکم تھا. دوسرا لوگوں میں شرک وغیرہ پھیل گیا تھا، لوگوں میں گمراہی وغیرہ آ گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے آ کر کہنے لگے وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی نشانی کو لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونِ تم میری اطاعت کرو. مطلب ہر جو نبی ہے وہ نبی کی اطاعت کریں گے تو تبھی کیا ہے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. وَأَطِيعُونِ کی ایک اور جو قرأت ہے وَأَطِيعُونِي یا کے ساتھ پڑھیں گے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي یہ بھی کیا ہے قرأت کیا ہے ثابت ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ رب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ دیکھیے قصے کے بعد اللہ نے آیت ذکر، کیوں یہ آیت ذکر ہوا؟ قصے کے اینڈنگ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، وربکم تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوا تم اس کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قصہ جو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنائے، اور اسی طرح کیا ہے جو جس کو اندھا تھا ہاتھ رکھنے سے اندھا پن دور ہو گیا، مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اسی وجہ سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنا یہی کیا سیدھا راستہ ہے۔ صراط کی 3 قراءت ہے جو مشہور ہے، ایک سین سے ہے صراط، ایک صاد سے ہے، ایک رے کے بعد جو زی آتا ہے زراط، زراط المستقیم، یہ تینوں قراءت کیا ہے ثابت ہے۔ یہ آج کا درس کیا ہے ہو گیا۔